انہوں نے اسی پیغام کو آگے پہنچایا تو والمومنون، پھر مومنون بھی اس پر ایمان لائے، اور پھر آگے ایمان مفصل کی بات آ گئی اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کل کے کل آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، ہے نا جی۔ یہ ایمان مفصل الحمدللہ ہے، سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے، سورہ بقرہ میں 2 جگہ ہے ایمان مفصل۔ ون 177 اور 185 اس کو آیت البر، آیت البر ہے، یہ بر کہتے ہیں، اس میں بھی ایمان مفصل ہے نا۔ اسی طرح باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ 177 میں بھی ہے، اور یہ تفصیلی ایمان ہے نا، تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ اکبر، یہ ایک سیٹ ہے اللہ پر ایمان، کہ وہ اللہ ایمان، خالق، مالک، رب جہانوں کا، وہ روایات بھی ہیں اس آیت کے، ہاں ہے جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہیں، رب ہے، اور اسی نے جو ہے انسانوں کی تقدیر بنائی ہے، یہ بھی اللہ نے ہے، اچھی بری واٹس ایور ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے نا۔ اچھا، اللہ ہی نے ایک نظام جزا اور سزا کا، یہ سب اس میں آ گئے، سب ہیڈنگس میں، جنت اور جہنم، رازق، بالکل رازق ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، رازق ہے، بہت بڑی بات کہی ہے نا، وما من دابۃ، یہ دیکھیں ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا حصہ ہے، رزق اس کی طرف سے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ کہ سیٹ ہے کہ اللہ نے اپنا ایمبیسڈر رسول بھیجا، اب یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے تو کون لے کر آ رہا ہے؟ وہ پیغام ملک لا رہا ہے، ملک، فرشتہ، اور کس شکل میں لا رہا ہے؟ کتاب کی شکل میں، الہامی کتاب، اور یہ کتاب ان پر، یہ اگر آپ دیکھیں گے کیا خوبصورتی ہے، ملک فرشتہ لانے والا، کتاب، پیغمبروں پہ کتاب آئی، تورات، انجیل، قرآن حکیم، اور ان پر نازل کیا گیا ہے نا جی۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ملک ہوتے ہیں وہ بھی فرشتے کے ساتھ متعلق ہے، ہاں وہ ملک ہوتا ہے، یہ زیر زبر کا ہے، یہ ملک ہے ایکچولی، ہے ملائکہ، فرشتے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو زبر والا ہی سمجھتے ہیں
فرشتہ نا کہ وہ دور سے آتا ہے، ملک صاحب آ گیا، ملک صاحب اللہ اکبر، اچھی بات ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ ایمان مفصل ہے نا، کہ ایمان باللہ اللہ پر، و ملائکتہ ملائکہ فرشتوں پر، و کتبہ کتابوں پر، و رسلی اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی۔ اب دیکھیں یہ آخر میں رسل ہی آیا تھا نا، تو ساتھ ہی آ گیا رسول اور انبیاء تو بہت بھیجے نا، تو اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی۔ تفریق یہ مطلب کہ کسی کو مان لیا کسی کو نہیں مانا، یہ تفریق ہے۔ جیسے دیکھیے جو بنی اسرائیل تھی نا، یہ حضرت موسیٰ کو تو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان نہیں لائے، تو کسی کو مان لیا کسی کو نہیں ماننا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کا انکار ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے کفر ہے، کوئی تفریق نہیں، لیکن تفضیل جو ہے آپس میں وہ اس کی گنجائش ہے، ہاں وہ ہے، وہ اس میں کہا ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، ہر ایک سے تو نہیں کلام کیا نا، فضیلت آ جاتی ہے۔ فضیلت اور تفریق فرق ہے، ایک تفریق ہے، ایک تفضیل ہے۔ تفضیل فضیلت سے کسی کو برتری، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار الانبیاء بنا دیا ہے تو ساری رسول نا، اور حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، تو سارے کے لیے تو نہیں ہے نا خلیل اللہ، تو یہ اللہ کا ہے شان ہے۔ یہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے نا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہے کہ یہ رسول بعض کو بعض پر فضیلت دی، ہم نے دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ تفضیل جو ہے نا، ایک دوسرے پر فوقیت کہہ لیں، برتری کہہ لیں، وہ اللہ کی حکمت، اللہ کا وہ، لیکن یہ فرق نہیں کر سکتے کہ جی کسی کو مانا کسی کو نہیں مانا، یہ خود سے ہر رسول ہر نبی پر ایمان لانا ہے۔ تو اسی لیے کہا لا نہیں نفرقو، ہم فرق کرتے بین احدن، کسی ایک کے درمیان، من رسلہ، رسولوں میں سے، وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا۔ یہ بات اب مومنون ہی کو ہو رہی ہے، والمومنون تھا نا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی، یعنی کہا مانا، غفرانک ربنا، غفرانک، تو سب سے زیادہ بخشنے والا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے، مصیر لوٹنے کو کہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہم مصیر، لوٹنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ رسول اللہ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، آمنا، ایمان رکھتے ہیں، والمومنون، اور مومن بھی، سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہے آمنا، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے، سب اللہ ہی کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہے نا جی۔ اور وہ اللہ سے عرض یہ کرتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے تیرا حکم سنا، وَأَطَعْنَا، اور حکم کو سنا اور پھر اطاعت کی، قبول کیا، تو اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، غفرانک، بخشش مانگتے ہیں، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو یہاں جو ہے وہ 285 جو ہیں آیات ہماری مکمل ہو گئیں۔
اچھا یہ بھی دیکھیں جو رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے نا جی، یہ بھی 3 مرتبہ آیا ہے اس میں سورہ مبارکہ میں. پارا بھی ختم ہو گیا پارا نہیں، سورت ہے، سورت مکمل ہے. ہاں جی جی. تو یہ جو ہے نا ٹاپک کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں. 3 times in this surah. R1, R16, R40. یہ آر سے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، رکوع ہے. پہلے رکوع میں 16ویں رکوع میں بھی ہے، 136 یہ آیت کا نمبر ہے، اور 285 یہی موضوع کہ یہ جو ہے نا پک اینڈ چوز، کسی کو مان لیا کسی کو نہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے نا جی. تو یہ 3 دفعہ آیا. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی. آخری آیت جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ پیر کو پڑھیں گے، وہ ختم ہی کرتے ہیں کیونکہ میں کل نہیں ہوگا. تو چلے. لا یکلف اللہ نفسا، لا نہیں یکلف، مکلف قرار دیتا، تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو، الا وسعہا سوائے اس کی طاقت کے. لہا ما کسبت، لہا یہ ہا مؤنث کا کیوں آیا؟ یہ نفس کی وجہ سے آیا ہے. ہر نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. نفس ایکچولی مؤنث ہے نا، تو ہا مؤنث کی ضمیر آ گئی، اسی لیے کسبا سے کسبت ہو گیا. یہ تا بھی مؤنث کا ہے. ایک چیز یہ، دوسری جو ہے لام اور الا ہے، یہ اور الا، لام جو ہے یہ ان دا فیور آف ہوتا ہے، اور یہ اگینسٹ کے لیے آتا ہے، خلاف. الا تو آپ یہ دیکھیں لاہا تو فیور، یہ نیکی کی بات آ گئی. اور یہ الا، ہا کے ساتھ ہی الا لگ گیا تو علیہا، یہ بدی کی طرف جائے گا. یہ عربی کا تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا. یہ اب یہ دیکھیں نا، لہا ما کسبت، ذرا غور کر رہے ہیں، وعلیہا آگے آیا، وعلیہا مکتسبت، یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی ہے نا جی. اچھا تو فرمایا کہ لہا اس کے لیے ہے ما کسبت، کسبہ ہوتا ہے نا کمانا، جو اس نے کمایا، اور وعلیہا اس کے اوپر ہے، یعنی گناہ و بال. مکتسبت جو بھی اس نے بویا کمایا ہے، تو یہ بھی لفظ کسبہ صحیح ہے، صرف وہ باب کا فرق ہے. اکتسبہ باب بن گیا، لیکن مینلی لفظ وہی ہے، کمانا. تو آگے دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تواخذنا، تواخذنا مواخذہ سے ہے، اخذ بھی اسی سے لفظ ہے، پکڑنا. لا نہیں تواخذنا، تو پکڑ ہمیں، کس پر نہ پکڑ؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں. نسیان ہوتا ہے نا بھول جانا، نسیان ہے. او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ تو ڈال، حمل سے ہے نا، حمل بوجھ کو کہتے ہیں نا، بوجھ نہ ڈال ہے نا جی. اسی سے حاملہ لفظ ہے، بوجھ اٹھائے والی، جو پریگننٹ وہ بچے کا بوجھ اٹھائی ہوتی ہے، تو حاملہ لفظ اسی سے ہے. تحمل، تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن، اسرن بھی بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبلنا،
کما جیسا کہ حمل تہو حمل ڈالا تا تو نے ہو اس بوجھ کو کن پر، الا اوپر، الذین من قبلنا الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے قبل تھے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی عنایت ہے، ہم سے قبل جو امتیں تھیں نا ان کی شریعتیں سخت تھیں، ہے نا جی۔ اب پورا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے۔ روزے اور چیزیں وہ سورہ اس میں بھی مختلف جگہ پر جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی ہے پچھلی امتوں کے لیے، ہے نا جی، کافی سخت احکام تھی۔ ہماری شریعت آسان ہے۔ آسان ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل نا۔ جیسے آپ یہودیوں کی قربانی کی بات آ گئی، ہاں گائے کی قربانی بڑا سخت تھا۔ ہاں، بڑے سخت آ گیا، ہاں بالکل۔ اچھا، تو فرمایا علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہے نا جی، بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ہے نا جی۔ دیکھیے ہم سے پہلے والوں پر بوجھ وہ سورہ بقرہ کی ویسے اس آیت میں ہے نا، کتب علیکم الصیام، اس میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام، سیام رمضان کی راتوں میں جو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، میاں بیوی کا ملاپ کہا، اس کی اجازت ہے۔ اب یہ پتہ نہیں شریعت ہی کا حصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں جو اس میں کہا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جی روزے میں، کھانا، دوسرا ازواجی تعلقات ملاپ۔ اب یہ کر لیا تھا انہوں نے کہ افطار سے لے کر عشاء تک یا سونے تک، ان دونوں کی اجازت، اس کے بعد نہیں۔ ہماری شریعت میں تو ایسا نہیں ہے، آسانی نہیں ہو گئی ہے، پوری رات ہے، صبح صادق تک اتنی اجازت دے دی کہ ہاں اس کی کہ جو ہے ہاں روزہ رکھ کے بھی نہ سکتے ہیں۔ ہاں روزہ رکھ کے بھی نہا سکتے ہیں، یہی وہ ہے نا، یہی ہے، روزہ رکھ کے بھی نہا سکتے ہیں، یعنی اس حالت میں جسے اجابت کیا کہتے ہیں، بہرحال اینی وے جنابت، ہاں یہ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بھی ایک ہے نا، ورنہ ہو کہ جی جس طرح نماز کے لیے قرآن کے لیے ہوتا ہے نا کہ جنابت کا غسل ہے فرض، یہ انہوں نے صحیح فرمایا، تو یہ اجازت نہیں ہے کہ صبح سردیوں میں جیسے روزہ رکھنا ہے کہ جی اگر روزے سے پہلے نہاؤ دھو، روزہ رکھ کے بھی نہا سکتے، اور بہت سی ہیں واللہ عالم۔ بہرحال ہماری شریعت اور بھی بہت سی جگہ سے نا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو آسان ہے، تو یہی ہے جہاں پر فرمایا گیا کما جیسا کہ حملتہ تو نے بوجھ ڈالا، الا اوپر، الذین من قبلنا جو ہم سے قبل تھے، یعنی پہلی امتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، ولا تحملنا نہ تو اٹھوا ہم سے، ما جو لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے پاس، بہی اس کی، یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو تو اتنا بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا، اور واعفو عنا معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم کر ہمیں، ہم پر، انت مولانا فانصرنا، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو فانصرنا ہے نا جی، تو مدد فرما علی القوم الکافرین، علی اوپر، قوم الکافرین قوم کافر پر۔ تو یہ آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ، اور کہا کہ جو اچھے کام کرے گا اجر ملے گا، اور جو برے کرے گا
علیہ مکتسبت، اس کا نقصان، اس کا وبال بھی اسی کو ہوگا۔ اور پھر آگے دعا ہے، اے پروردگار ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو تو پکڑ نہ کرنا، مواخذہ نہ کیجیے ہو، اے پروردگار ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ تو اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اتنا ہمارے سر پر یہ بوجھ نہ رکھنا۔ اور فرمایا اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو ہی انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، سازگار ہے، مالک ہے۔ اور فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا پس مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں، کافروں پر ہم غالب رہیں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آپ سب کو مبارک ہو، بہت